بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدى بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین اما بعد وقال جعفر بن محمد علم اللہ عز خلقہ عن طاعته فعرفهم ذلك لكي يعلموا انهم لا ينالون الصف من خدمته فأقام بينهم وبينه مخلوقا من جنسهم في الصورة وألبسه من نعته الرأفة والرحمة وأخرجه إلى الخلق سفيرا صادقا وجعل طاعته طاعته وموافقته موافقته فقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الشفاء کے پہلے فصل میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خود مدح اور تعریف فرماتے ہیں، اور اس امت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے انعامات ہیں اس میں ایک عظیم نعمت جو ہے وہ اس رسول کا اس امت کے اندر مبعوث فرمانا، بھیجنا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔ اس فصل میں حضرت جعفر ابن محمد، یہ جعفر صادق اس کا قول نقل کرتے ہیں، جس کو شیعہ جو ہے اپنے 12 اماموں میں سے چھٹا امام مانتے ہیں، معصوم مانتے ہیں۔ در حقیقت یہ اہل سنت کے اماموں میں سے بہت عظیم امام ہے اور اہل بیت کے سادات میں سے ایک بہت بڑے سردار ہیں۔ ایسے کوئی بات اس کے بارے میں یا دوسرے آگے پیچھے اماموں کے بارے میں شیعہ کے عقائد میں جتنی باتیں ہیں، ایسے کوئی دعویٰ اس سے منقول نہیں ہے، کوئی دعوے نہیں کیے، کوئی اس کا جو ہے ذکر نہیں کیا، ایسی کوئی روایت ان سے موجود نہیں ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگردوں میں سے ہے، سفیان ابن عیینہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور زہری کے ان کے استاذوں میں سے ہے، اس سے روایت کرتے ہیں۔ مسلم میں اس کی روایت موجود ہے، اور ترمذی میں، ابو داؤد، سارے صحاح کی کتابوں میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الادب المفرد میں اس سے روایت کی ہے۔ تو یہ جعفر ابن محمد جو اہل بیت میں سے ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اس کے بیٹے علی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بیٹے محمد الباقر، اور اس کے بیٹے جعفر الصادق، جعفر ابن محمد الصادق۔ اسی طریقے سے جیسے جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی نواسا ہے، بلکہ فرماتے تھے ولدنی ابو بکر مرتین۔ عرب کہتے ہیں جس کے ساتھ 2 لائنوں سے رشتہ داری ہوتی ہے، 2 جہتوں سے رشتہ داری ہوتی ہے، تو کہتے ہیں ولدنی فلان مرتین، فلان تو نے مجھے جنا 2 مرتبہ، یعنی 2 راستوں سے، 2 جہتوں سے اس کے ساتھ رشتہ ہے، وہ دادا بھی ہے، نانا بھی ہے۔ تو یہ اس کے والدہ کا جو ہے وہ دادا بھی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور نانا بھی ہے۔ اس کی والدہ امام جعفر صادق، اس کی والدہ ام فروہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کے والد قاسم، یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، اور اس کی والدہ اسماء، یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پوتی ہے۔ حضرت قاسم، یہ جو ام فروہ کے والد ہیں، یہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد ابن ابی بکر کے بیٹے ہیں، اور ام فروہ کی والدہ اسماء رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دوسرے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر کی بیٹی ہے۔ تو 2 جہتوں سے اس کے ساتھ بھی رشتہ داری ہے۔ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے سن 80 میں، اور سن 148 میں وفات ہوئے، جنت البقیع کے اندر مدینہ منورہ میں مدفون ہے۔ تو وہ جعفر ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں اپنے مخلوق کے عاجزی کو، کہ مخلوق براہ راست جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے۔ کیسے اطاعت کرے؟ ان کے لیے کوئی جو ہے وہ سمجھانے والا، کوئی جو ہے ان کے سامنے ایک نمونہ پیش کر دے، کوئی ان کو سکھائے، یہ ضروری تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں اپنے پیغمبر بھیجا اس مقصد کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندے فعرفهم ذلك لكي يعلموا انهم لا ينالون الصف من خدمته، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت، خالص عبادت، الصف خالص، خدمت بمعنی عبادت، کہ خالص اللہ پاک کی عبادت جو ہے وہ مخلوق ایسے نہیں کر سکتی ہے، کہ جب تک جو ہے ان کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان ایسا واسطہ موجود نہ ہو جو ان کو سکھائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اللہ پاک کی اطاعت کیسی کرنی ہے۔ فَأَقَامَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ مَخْلُوقًا مِّن جِنسِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان ایسی مخلوق کا واسطہ پیدا فرمایا جو من جنسہم فی الصورہ، ظاہری اعتبار سے تو انسانوں کے جنس میں سے ہے، بشر ہے، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ،
پیغمبر بشر ہے، فرمایا ہے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ میں بشر ہوں تمہارے جیسے شکل و صورت، لیکن فرق میرا اور تمہارا یہ ہے کہ یوحا الیہ، میرا عالم بالا کے ساتھ جو ہے وہ واسطہ ہے اور تعلق ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں کی جاتی ہے۔ تو بشر ہے صورت کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے، اور اس کا تعلق جو ہے دوسرا، اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ پاک کے ساتھ، وحی کے ساتھ، عالم بالا کے ساتھ ہے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرماتے ہیں کہ محمد بشر ولیس کالبشری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے لیکن عام بشر کی طرح تو نہیں ہے، بل هو یاقوتۃ والناس کالحجر، جیسے پتھر ہوتے ہیں تو پتھر میں یاقوت بھی ایک پتھر ہوتا ہے، اور قیمتی اعلیٰ زمرد وہ بھی پتھر ہوتے ہیں، اور عام جو راستوں میں جو ہے پتھر، یہ بھی پتھر ہوتے ہیں۔ تو جنس کے اعتبار سے پتھر جنس ہو، اس جنس کے اندر تو دونوں شریک ہے، وہ بھی پتھر یہ بھی پتھر، لیکن وہ بہت قیمتی ہیرے اور جواہرات اعلیٰ، اور یہ جو ہے پتھر بے قیمت۔ تو انسان، عام انسان جو ہے وہ اس میں سے جو ہے بے قیمت بھی ہے، تھوڑی سی قیمت والی بھی ہے، لیکن سب سے اس بشر کے اندر سید البشر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جنس میں تو شرکت ہے، بشر ہے، لیکن ایسے قل انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح ہوں صورت اور جنس میں، لیکن یوحا الیہ۔ اس لیے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور اس اپنے مخلوق کے درمیان ایک واسطہ پیدا فرما دیا، کیونکہ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت خود براہ راست جو ہے وہ نہیں کر سکتی، یہ ممکن نہیں۔ وَأَلْبَسَهُ مِن نَعْتِهِ الرَّأْفَةَ وَالرَّحْمَةَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صفتوں میں سے دو صفت جو ہے وہ پہنا دیے، دو صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی، رافت اور رحمت، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم بنا دیا۔ وَأَخْرَجَهُ إِلَى الْخَلْقِ سَفِيرًا صَادِقًا، مخلوق کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واسطہ سفیر بنا کر بھیجا، اور سچا، صادق اور امین، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بات لاتے ہیں اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اطاعت کو اپنا اطاعت قرار دے دی، کیونکہ اس کا جو کہنا ہے، جو اس کا حکم ہے، وہ وہی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، جو وہ کرتے ہیں وہ وہی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اسی لیے اس کی اطاعت وہ بینی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہوئی، وجعل طاعتہ طاعتہ وموافقتہ موافقتہ، اس کی موافقت یہ اللہ پاک کی منشا کی موافقت ہے۔ فقال تعالی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وقال تعالی، اور اسی طریقے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے عالم کے لیے تجھے رحمت بنا کر بھیجا۔ قال ابو بکر بن طاہر زین اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بزینت الرحمت، ابو بکر بن طاہر رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مزین کیا رحمت کے ساتھ، کہ رحمت کا لباس، رحمت کی صفت اللہ پاک نے عطا فرما دی۔ فکان کونہ رحمہ، امام ابو بکر بن طاہر رحمۃ اللہ علیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی صفت کی جو ہے وہ وضاحت فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنایا کہ اس کا وجود رحمت، وجمیع شمائلہ و صفاتہ رحمت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صفات وہ رحمت ہے علی الخلق، سارے مخلوق کے لیے وہ رحمت ہے۔ فمن اصابہ شیء من رحمتہ فہو الناجی، یہ رحمت جس کو نصیب ہو جائے بس وہ ناجی، وہ کامیاب۔ اللہ پاک فرماتے ہیں من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، یہ بہت بڑا کامیاب۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرے مان علیہ واصحابہ اس کے اوپر چلے تو یہ کامیاب۔ باقی جو جیسے حدیث میں ہے کہ 73 فرقوں میں یہ لوگ بٹ جائیں گے اور سارے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جو ہے وہ جنت۔ وہ کون سا؟ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ فمن اصابہ شیء من رحمتہ، یہ رحمت جو اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا وہ نجات پائے گا فی الدارین، دونوں جہان میں، من کل مکروہ، کو سارے تکلیف اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات حاصل ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کچھ بھی دنیا میں بھی، موت میں بھی، برزخ اور قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔
والواصل فیہما الی کل محبوب، اور دونوں جہان میں والواصل فیہما الی کل محبوب، ہر نعمت اور بلائی اور خیر وہ اس کو حاصل ہوئی، دنیا میں بھی مزے اور خیر اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ الا تری ان اللہ تعالی یقول، تم نہیں دیکھتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فکانت حیاتہ رحمۃ ومماتہ رحمۃ کما قال علیہ السلام حیاتی خیر لکم وموتی خیر لکم۔ یہ روایت بزاز نے روایت کی ہے، اور امام بزاز فرماتے ہیں کہ اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی رحمت اور وفات بھی رحمت، ایسے نہیں کہ زندگی میں رحمت اور وفات کے بعد جو ہے وہ رحمت ختم ہوئی، نہ، بعد از وفات جو ہے وہ پھر رحمت، انتقال اور دار آخرت کی طرف سفر کے بعد بھی جو ہے وہ رحمت للعالمین، وہ ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن بھی رحمت، حشر میں بھی رحمت۔ حیاتی خیر لکم وموتی خیر لکم وکما قال علیہ الصلاۃ والسلام یہ دوسری حدیث، یہ تو مسلم شریف کی حدیث ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ رحمتا بامت قبض نبیہا قبلہا فجعلہ لہا فرطا وسلفا۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کسی امت کے اوپر رحمت فرمائے، اس کے ساتھ مہربانی چاہتے ہیں، تو ان کے نبی ان سے پہلے چلے جاتے ہیں، امت باقی رہ جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ اسی لیے اس امت کو امت مرحومہ کہتے ہیں، اللہ پاک نے اپنی رحمت فرمائی اس امت کو باقی۔ ایسے امتیں ہیں کہ وہ نبی ان کا موجود تھا اور اللہ پاک کے عذاب آئے، وہ ہلاک ہو گئے، پہلے چلے گئے جہنم کی طرف، امتیں ختم کر دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون جو ہے وہ اس کے آنکھوں کے سامنے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی، حضرت نوح علیہ السلام، اور بہت سارے نبیوں کے جو ہے امتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے سامنے ختم کیا۔ لیکن جس امت کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ رحمت، ارادہ رحمت فرماتے ہیں، تو فرمایا کہ اس نبی کی وفات ان کے ہو جائے، امت باقی رہ جائے، چلتی رہے، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ایک رحمت ہے۔ اور یہ نبی جب آگے چلا جاتا ہے تو فرمایا کہ قبض نبیہا قبلہا فجعلہ لہا فرطا وسلفا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس نبی کو فرط اور سلف اور آگے جانے والا جو ہے بنا دیتے ہیں۔ فرط اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے ساتھیوں سے جو ہے وہ آگے چلا جائے، تاکہ جو ہے وہ آگے دوسرے جو ہے وہ قافلے والے جو پیچھے آنے والے ہیں، وہ گویا کہ ان کے لیے پہلے سے وہاں انتظام ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی جو ہے وہ اس امت سے پہلے جا کر اس امت کا جو ہے وہ انتظار فرماتے ہیں، اور حوض کوثر پر، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ پاک جو ہے وہ یہ امت جو ان کے بعد جائے گی، نبی پہلے گیا ہے، وہ ان کے لیے جو ہے وہ رحمت اور مغفرت کا جو ہے وہ سامان پیدا کرتے ہیں، ذریعہ بنایا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے، اس امت کی رحمت کا ذریعہ بنایا وفات کے بعد بھی۔ مکمل حدیث جو مسلم شریف میں ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ پاک کسی امت کے ساتھ رحمت کا ارادہ فرماتے ہیں تو نبی اس کو قبض کر لیتے ہیں، اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ ان امت سے جو ہے وہ آگے جانے والا، تاکہ ان کے اس امت کا سے پہلے جو ہے وہ ان کا انتظام کرے، فرد اور سلف بنائے۔ اور جب کسی امت کی ہلاکت کا اللہ تبارک تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں عذبھا ونبیھا حی، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس امت کو ہلاک کر دیتے ہیں، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی، حضرت صالح علیہ السلام کی۔ نبی زندہ ہوتا ہے، امت کو اللہ تبارک تعالیٰ ہلاک کر دیتے ہیں۔ فَأَهْلَكَهَا وَهُوَ يَنْظُرُ فَأَقَرَّ عَيْنَيْهِ بِهَلَكَتِهَا حِينَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوْا أَمْرَهُ۔ وقال السمرقندی رحمۃ للعالمین، عالمین کے اندر فرمایا یعنی الجن والانس، انسانوں کے لیے بھی رحمت، جنات کے لیے بھی رحمت، وقیل لجمیع سارے مخلوق کے لیے، مومنوں کے لیے رحمت ہے، ان کو ہدایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی۔ منافقوں کے لیے رحمت ہے، کیونکہ منافقوں کو قتل سے امان مل گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ دنیا میں وہ قتل نہیں کیے جاتے ہیں، ان کے جو ہے ظاہر پر جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، آخرت میں اگرچہ جو ہے وہ منافق ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن دنیا میں ان کا ایمان جو ہے وہ قبول کیا جاتا ہے، اس لیے بھی نبی کے ان کے اوپر ایک رحمت ہے۔ اور کافر کے لیے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، بتاخیر العذاب، کے عذاب کے اندر تاخیر پیدا ہو، فوراً ان کے اوپر عذاب نازل نہیں ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے ان کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت عطا فرمائی،
وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما هو رحمت للمؤمنین وللکافرین اذ عوفوا مما اصاب غیرهم من الامم المکذبہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومن اور کافر دونوں کے لیے رحمت ہے، اس وجہ سے کہ دوسرے جو امم مکذبہ ہے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فوراً ان کو ہلاک کر دیا، عذاب دیا۔ اس امت کے اندر جن کافروں نے تکذیب کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مہلت عطا فرمائی اور فوراً ان کے اوپر عذاب نازل نہیں فرمایا۔ وحکی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لجبریل علیہ السلام هل اصابک من هذه الرحمة شيء۔ اب قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو ہے حکیہ یا رویہ کے یہ روایت جو ہے ذکر کرتے ہیں، اگرچہ جو ہے وہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مناہل الصفا میں لکھا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ کتب حدیث کے اندر جو ہے کہیں موجود نہیں ہے۔ یہ روایت ہے جو قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، روایت اگرچہ کمزور ہے، کہ جبریل علیہ السلام اس سے جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ تجھے جو ہے یہ رحمت جو میری رحمت ہے سارے مخلوق کے لیے ہے، تو فرشتوں کے لیے بھی رحمت، انسانوں کے لیے بھی رحمت، جنات کے لیے بھی رحمت۔ فرشتوں کے لیے رحمت ہونا ویسے تو یہ اور بہت سارے دلائل سے ثابت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے مخلوق کے لیے رحمت ہے، فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے، تو ان کے لیے رحمت ہونا یہ تو اور بہت سارے نصوص سے ثابت ہے۔ لیکن یہ والی جو روایت نقل کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا هل اصابک من هذه الرحمة شيء، تجھے بھی اس رحمت کا اثر تجھ پر بھی ہوا؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں مجھے بھی اس کا اثر پہنچا، مجھے بھی اس کا فیض اور فائدہ پہنچا، اور فرمایا اس کی تفصیل اور بیان ایسے ہے کہ کنت اخشى العاقبہ، مجھے تو ڈر ہوتا تھا کہ آخری انجام میرا کیا ہوگا، آخری میرا کیا حشر ہوگا، اس کا مجھے کوئی پتہ نہیں تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وحی اور تیرے اوپر اس نبی آخری پیغمبر کے اوپر وحی نازل فرمائی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری تعریف فرمائی، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرے آخری انجام جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ فآمنت، تو اس لیے مجھے اطمینان ہوا، سکون ہوا، مجھے امن ہوا کہ لثناء اللہ عز وجل علی بقولہ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت جبریل علیہ السلام کی تعریف فرمائی، تو فرمایا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت کا اثر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور اس کا فیض ہے۔